خلافت راشدہ کے قائم کرنے کے سلسلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، پڑھیے۔ جب آپ کا مطالعہ گہرا ہو جائے اور آپ کو سمجھ آنے لگے کہ خلافت اور حکومت میں کیا فرق ہے، اور آپ کو سمجھ آنے لگے کہ اپنے کاز کے لیے کیسے کام کرتے ہیں، پھر کوئی بات ہوگی۔ اور اگر آپ کسی ایجوکیشن میں پڑھے ہوئے ہیں تو ٹاپ کیجئے اپنے شعبے میں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو گولڈ میڈلسٹ سے کم تو بات نہیں نہ ہونی چاہیے۔ خلافت کی باتیں وہ کرے جسے اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ حاصل ہو، بات کر سکتا ہو۔ 2 لفظ، 2 نمازیں سیدھی نہیں ہوتی، فجر کی پڑھی نہیں جاتی اور خلافت کی پڑھی ہوئی ہے۔ تھوکنے کے لیے بھی انہیں امیر المومنین چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی نہیں سیکھتے کہ یار جہاں سے لوگ گزرتے ہیں عام، یہاں تھوکنا منع ہے، اس کے لیے بھی انہیں امیر المومنین چاہیے۔ روزہ رکھ کے غصے کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے بھی خلافت چاہیے۔ یاد رکھو، خلافتیں جب قائم ہوئی تھی نا، سب سے پہلے اخلاقیات تھے، پھر دوسرے نمبر پہ تعلیم تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر جا کر اختیار منتقل فرمایا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ مکہ میں 13 سال کیا ہوتا ہے؟ رگڑا نہیں لگا۔ مکہ میں 13 سال پیس کے رکھ دیا انہوں نے۔ کوئی دنیا جہان کی گالی نہیں تھی جو مسلمانوں کو نہ پڑھی، نماز تک تو باہر نکل کے پڑھ نہیں سکتے۔ آخری حربہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، اس تک تو نوبت پہنچ گئی تھی۔ مکہ میں کون سی ایسی چیز تھی جو عبادات کے مقابلے میں، عبادات کیا تھی؟ پہلے تو 2 نمازیں رہی مسلمانوں میں، 5 تھوڑی ہی ہو گئی تھی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ تشریف لائے ہیں معراج سے، تب 5 ہوئی ہیں، وغیرہ مسلمان 2 نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن پہلے دن سے صبر اس وقت بھی واجب تھا، ماریں اس وقت بھی کھانا پڑتی تھی، آگ میں پھینک دیتے تھے، لٹا دیتے، چتا پہ لٹا دیتے تھے، اور ڈبکیاں دے کے مار دیتے۔ اور اپنی والدہ سگی ماں کو ابو جہل نیزہ مار رہا ہے، اور 19 سال کا لڑکا ہے عمار، اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد ظلم پہ صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملے گی۔ خلافت تم پڑھ تو سکتے نہیں ٹک کے، 4 لفظ تو تمہیں آتے نہیں، رمضان میں 2 مرتبہ تو قرآن نہیں پڑھا۔ خلافت لا حول ولا قوت۔